میرے پاس جناب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بک جس کا نام ہے بھرے بڑولے، یہ کتاب اپنے نام سے ہی ایک بڑا اہم موضوع لے رہی ہے کہ جب گندم کی فصل کی کٹائی ہوتی ہے، خاص قسم کا ایک موسم جس میں گندم کی فصل کی کٹائی ہوتی ہے اور اس میں گندم کے دانے پھر رہتے ہیں اپنے گھروں میں اسٹور کرنے کے لیے، تو جس چیز میں ہم جس باکس میں یا جس چیز میں وہ جو گندم کے جو دانے ہیں جو اسٹور کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بڑولا۔ اور بھرے بڑولے مطلب وہ والے بڑولے جو مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو حضرت واصف علی واصف کی یہ کتاب ہے، بلکہ اس کتاب کے علاوہ بھی جتنی بھی بکس ہیں حضرت واصف علی واصف کی، وہ ساری انسان کے بارے میں ہی ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان ہے تو بھرا ہوا لیکن خالی۔ اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جو بھرا ہوا ہے وہ خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ ایسے سمجھیں کہ ہمارے گھر میں اگر ایک بھرا ہوا بڑولا پڑا ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو کھولنے کا پتہ نہ ہو، وہ کیسے کھلے گا؟ تو ہمارے لیے اس کا بھرا ہونا کچھ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ بڑولا بھرا ہوا ہونے کے بعد بھی ہم بھوکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کھول نہیں سکے۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بارہا دلیلیں تمثیلیں دے کے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ جو بڑولا ہے یہ بھرا ہوا ہے، لیکن تم اس سے فائدہ تب بھی لے سکتے ہو جب تم اسے کھول کر اپنے استعمال میں لاؤ۔ تو بڑولا بھرا ہوا ہونے سے مراد یہ ہے کہ کیا خالق کا یہ فرمان نہیں ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اور وہ بیچ ہوں تمہاری جانوں کے بس تم نہیں دیکھتے۔ مطلب یہ جو بڑولا ہے نا یہ ہے بھرا ہوا، تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں تو اندر ہوں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ تو یہ بات کیا سوچنے میں تھوڑی عجیب نہیں لگتی کہ ہم جس کی تلاش کے لیے دور دراز کے سفر کر رہے ہیں اور جس کی تلاش میں ہم اتنی زیادہ تگودو اور اتنی زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو وہ تو ہمارے من میں موجود ہے۔ میرے بابا فرمایا کرتے تھے کہ گھر وچ بسے للاری اڑتا بگا رہا، من وچ بسنا تو اوپر جھگڑا لگا رہا۔ مطلب وہ تو اندر موجود تھا، لیکن ہم اس کی موجودگی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مختلف مصائب کا شکار ہوئے۔ میرے پاس حضرت واصف علی واصف کی بک میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ جناب فرماتے ہیں کہ شین شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہون دور ہنیرے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذوق کو برقرار رکھنے کے لیے میں اسے تھوڑا طرز سے پڑھوں۔ شین شوق چراغ جلاو دل وچ ہون دور انیرے، شین شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہون دور انیرے، جتھے شوق دے دیوے بلدے چانن چار چفیرے، شوق دی منزل ہر منزل تو اگے،
اگے ہو رے اگے رے واصف یار چلو چل وسیے جتھے شوق دے ڈرے حضرت واصف علی واسف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اس بڑھولے کو دیکھنا چاہتے ہو، اس بڑھولے میں سے وہ ابدی دانے اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ اس میں شوق کا دیا جلا دو، شین شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہون دور ہنیرے۔ جب اس میں وہ شوق کا، وہ عشق کا، وہ یاد کا دیا جل گیا تو پھر اس بڑھولے میں روشنی ہو جائے گی۔ جب روشنی ہوگی تو تب تم اس میں سے کچھ حاصل کر سکو گے، ورنہ سب کچھ ہے تو تمہارے پاس ہی لیکن تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ ایسے ہی سمجھو کہ جیسے کسی حاکم کو تخت پر بٹھا تو دیا جائے لیکن جتنے بھی اس کے متحد ہوں وہ اس کے حکم کی تعمیل ہی نہ کریں۔ عجیب نہیں لگتا کہ ہم رات کو سونا چاہتے ہیں، ہمارے اندر جو اس باڈی پہ ایک حاکم مسلط ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ، اب پورے جسم کو کہہ رہا ہے سو جاؤ، دماغ کو کہہ رہا ہے اب سو جاؤ، باقی سارے جسم کو کہہ رہا ہے کہ اب ریلیکس ہو جاؤ، سو جاؤ، تو نیند پھر نہیں آ رہی، کیوں؟ کچھ تو ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حاکم اپنی حاکمیت پہ پورا قائم نہیں ہوا، اس حاکم کے جو متحد ہیں وہ اس کے حکم میں ہی نہیں ہے۔ اس حاکم کو اپنے حاکمیت کے درجے پر بٹھانے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اس حاکم کو جو حاکم اعلیٰ ہے یعنی خالق حقیقی کے ساتھ تعلق قائم کرواؤ، اور یقین مانو کہ جن کا اس خالق حقیقی سے تعلق قائم ہو جاتا ہے نا، ان کی زندگی عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں حکم فرما دیتے ہیں کہ سو جا تو وہ سو جاتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں کہ اٹھ جا تو اٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اضطرابیوں اور بے چینیوں کا اصل باعث جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بڑھولے میں سے وہ چیز حاصل ہی نہیں کر سکے جو ہمارے مقصد و فائدے کے لیے ہے۔